الفصل الأول. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة رضي الله عنهما أنهما حدثا عن عبد الله بن سعد ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سعد فجاء عبد الرحمن بن سعد وحبيصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في امر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان اكبر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال يحيى بن سعيد يعني هي الكلام الاكبر فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستحق قتيلكم او قال صاحبكم بايمان 50 منكم قالوا يا رسول الله امر لم نره قال فتبرئكم يهود في ايمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فبداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي روايه تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم فبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب100 ناقه متفق عليه. وهذا الباب قال عن الفصل الثاني. الفصل الثالث. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر فانطلق اولياؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال الكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يفترئون على اعظم من هذا قال فاختاروا منهم 50 فاستخلفوهم فابوا فبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده رواه ابو داود. باب قتل اهل الردة والسعاد بالفساد. الفصل الاول. عن عكرمة قال اتي علي بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله وقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار لا يعذب بها الا الله رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قال لهم يوم القيامه متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولادهم بالحق رواه مسلم. وعن أبي جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعن بعدي كفارا يغلب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم فإذا قدر أحدهما صاحبه دخلها جميعا. وفي رواية عنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار قلت هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فاسلموا فاجتبوا المدينه فامرهم ان ياتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فنحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية فسمروا أعينهم وفي رواية أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا متفق عليه. الفصل الثاني. عن عمران بن حسين
पढ़ते जाओ पढ़ते। عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. رواه أبو داود ورواه النسائي عن أنس رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأيناهم مرة معها فرقات فأخذنا فرقيها فجاء بالحمرة فجعل التفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجعها شديد ولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرقها شديد فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعجب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري وعن ابي سعيد الخدري وعن انس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امه اختلاف وفرقه قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين ملوك السهم من الرميه لا يرجعون حتى يرتد السهم على قوتهم هم شر الخلق والخليقه طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب بالله وليس منا في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيماهم قال التحذير. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحسان فإنه يرجم رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود. وعن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففرقع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يربع مسلما. رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع ثمار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد بل الإسلام ظهره. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأصنع فيهم القلب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم برزق العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أشهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تتراءى نارهما. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتح قال لا يهلك مؤمن. رواه أبو داود. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود. وعن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बाबुल क़सामा। अच्छा जी, बाबुल क़सामा शुरू हो रहा है। क़सामा के माना क्या है उसके बारे में दो कौल है। एक तो क़सामा का माना जो है ना वो कसमत क़सामतन माना कसम उठाना, चूँकि इसमें भी कसमें उठाई जाती है
اس لیے قسامہ کہتے ہیں. اور دوسرا قول اس کے بارے میں ہے کہ قسامہ تقسیم سے نکلا ہے، تقسیم کرنا، تقسیم. تو چونکہ اس میں بھی کئی لوگوں پر قسم تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قسامہ کہتے ہیں. قسامہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا رہا. زمانہ جاہلیت میں بھی قسامہ جو ہے نا اس طرح کی قسمیں اٹھائی جاتی تھی. تو اسلام نے بھی اس حکم کو جاری رکھا، اس کو منسوخ نہیں کیا. قسامہ کے حوالے سے بنیادی طور پر مختصراً کچھ مباحث جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. قسامہ کیا مطلب، کسے کہتے ہیں؟ تو قسامہ کہتے ہیں کسی علاقے میں، کسی محلے میں کوئی لاش پائی گئی، میت مل گئی. اب اگر تو اس پر قتل کا کوئی سی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تبھی موت پڑ گئی اور بات ختم، اس کو دفنا دیں گے، جنازہ وغیرہ پڑھا دیں گے. اور اگر اس پر کوئی جو ہے نا وہ کیا ہے نشان ہو قتل کا، کوئی علامت ہو، تو بات پتہ چل رہا ہے کسی نے قتل کیا، تو اس صورت میں پھر قسم لے جائے. ٹھیک ہے. احناف کے ہاں قسموں کی ترتیب یہ ہے. احناف فرماتے ہیں کہ اہل محلہ یا علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے 50 قسمیں لی جائیں گی، اور وہ 50 قسمیں اس طرح اٹھائیں گے کہ ہم نے نہ اسے قتل کیا، واللہ ما قتلناہ وما علمنا قاتلہ، نہ ہم نے اسے قتل کیا اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم. اگر معزز لوگوں سے جو کہ مقتول کے اولیاء جن کو منتخب کریں گے ان سے 50 قسمیں دیں گے. اگر تو 50 بندے پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر بندے 50 پورے نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں تکرار یمین ہوگا. کیا مطلب مثال کے طور پر جو ہے نا وہ بندے جو ہے نا وہ 25 ہیں، ٹھیک ہے، تو 25 دو دفعہ قسم اٹھائیں، ایک دفعہ قسم اٹھانے کے بعد دوبارہ اٹھائیں. سمجھا؟ اس طرح 20 ہے، 15 ہے، تو اس میں تکرار. اور قسمیں اٹھانے کے بعد اب یہ ان پر دیت پھر بھی واجب ہوگی، دیت واجب ہوگی تاکہ مسلمان کا خون آئے گا. اگر قسمیں نہیں اٹھائیں گے تو پھر ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، قید کیا جائے گا، یا تو قتل کا اقرار کر لے اور یا قسم اٹھائیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ احناف جو ہے نا، لیکن قصاص نہیں ہوگا احناف کی کسی بھی صورت میں. اچھا، اب یہ باتیں تک سمجھ آ گئی. اب دوسری بات ہے لوث، لام واو ثا. لوث کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. لوث کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ تو احناف فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اس کا اعتبار ہے. کیا مطلب کہ لوث اگر کوئی علامت پائی جا رہی ہے، مثلا مقتول پر جو ہے نا وہ خون کے نشانات ہیں، یا قاتل کی تلوار کا نشان ہے، یا قاتل کی تلوار پر مقتول کی خون کا نشان ہے، یا پہلے سے یہ قاتل کے خاندان یا قاتل کے اس محلے والوں کے ساتھ آپس میں بنتے رہی تھی، کوئی جب کر پہلے سے چلی آ رہی تھی، یا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا لیکن یا تو عادل ہے ایک شخص ہے، اگر عادل ہے تو ایک شخص کہہ رہے ہیں، یا عادل نہیں بہت سارے افراد ہیں لیکن گواہی کا نصاب پورا نہیں ہو رہا، تو قرینہ قولیہ ہے، تو لوث. اب اس کا اعتبار ائمہ ثلاثہ کرتے ہیں، احناف نہیں کرتے. یہ بحث اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا. کل کے امتحان میں جو ہے بحث آئی ہو تو آپ کو پنکھ کے گرنے لگ جائے اور کہتے ہیں استاد نے نہیں پڑھایا، ہمیں تو نہیں پتہ، تو استاد کا قصور ہے. ٹھیک، تو اس لیے بحث اہم ہے، غور سے سنو. تو ائمہ ثلاثہ اس کا اعتبار کرتے ہیں. اب ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ لوث ہو، علامت پائی جائے، ٹھیک ہے، تو ہم قسم لی جائے گی کس سے؟ مقتول کے اولیاء سے. مقتول کے اولیاء 50 قسمیں اٹھائیں گے
کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، فلاں قاتل ہے، ٹھیک. اب جب کوئی قسم اٹھا لے تو اب اگر تو قتل خطا ہے تو دیت واجب ہو، اور اگر قتل عمد ہے تو امام مالک، امام احمد بن محمد، امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے کہ قصاص لیا جائے گا. احناف کا میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا، یہ زیادہ اچھی طرح مذاہب اچھی طرح سے قصاص لیا جائے گا، سمجھ آئی. اور اگر لفظ نہیں ہے یا انہوں نے انکار کر دیا، کیوں نے انکار کر دیا، مقتول کی اولیاء ہے، تو اس صورت میں پھر اہل محلہ سے قسمیں لی جائیں گی. پھر یہ 50 قسمیں اٹھائیں گے. 50 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اب قصاص بھی ختم، دیت بھی ختم. احناف کیا فرماتے ہیں، دیت ہر صورت ہو. یہ بات سمجھ آ نہیں آتا. تو یہ ہے. اب ترتیب سمجھ آ گئی نا، مشکل تو نہیں لگ رہی، سمجھ. دوبارہ بتاؤ. اچھا چلو دوبارہ سننے سے دوبارہ استاد کے لیے بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب رفتار جو ہے نا وہ اسپیڈ لگانا ہو پھر لیں. خیر مختصراً میں کوئی خاص کر دیتا ہوں، معنی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف مسائل بتا دوں. احناف فرماتے ہیں کہ اہل محلہ سے ہی قسمیں لے جائیں گی 50 قسم. ٹھیک ہے، 50 قسمیں لیں گے. اگر انہوں نے 50 قسمیں دی، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، دیت جو ہے نا اس پر لازم ہوگی برحال. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی لوز کی. لوز کہتے ہیں علامت کو، نشانی. مطلب ہے کہ کسی کوئی قاتل کی تلوار پر مقتول کی خون کے کوئی نشانات ہیں، یا مقتول اس کو صبر ڈال کو دیکھتے رہنا. صبر جب وہ بند ہو جائے نا، شاید وہ ساتھ ختم تو فوراً مجھے بتانا ہے تاکہ ادھر سے وہ نکال لے. میں ریکارڈنگ نہیں ہوں، سب نے اس پر کڑی نظر رکھے. سمجھ آ گئی. تو یا مقتول کے جسم پر کوئی نشان ہے تلوار کا، اس کی یا خون کا، یا یہ ہے کہ آپس میں پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، یا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک عادل یا کئی لوگ لیکن عادل ہے. نصاب گواہ پر کیا ہے، 2 عادل ہو، لیکن نصاب نہیں پورا ہے، عادل ایک ہے. اگر لوگ زیادہ ہے تو عادل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ کہتے ہیں، ان کا اعتبار کرتا ہے ائمہ ثلاثہ. اگر لوس ہو تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں قسم کس سے لی جائے گی، مقتول کے اولیاء سے. اگر لوس نہ ہو یا مقتول کے اولیاء انکار کر دے کہ ہم قسمیں نہیں اٹھائیں گے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ کینسل. اچھا اگر انہوں نے قسمیں اٹھائی مقتول کے اولیاء، تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا، قتل خطا ہو تو کیا ہوگا، دیت. اگر قتل عمد ہو تو مالکیہ حنابلہ اور قول کے مطابق شوافی کے ہاں کیا ہوگا، قصاص. اگر لوس نہ یا انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اہل محلہ سے ان کے مطابق قسم لے جائیں گے. انہوں نے قسم اٹھا لی تو قصاص بھی کیا ہے، دیت بھی ختم. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب یہ حضرات جو ہے نا قصاص لیں گے. اس پہلے جو حدیث ہے اس باب کی، اس میں آتا ہے استحقوا قتیلکم، کہ تم مستحق بن جاؤ اپنے مقتول کے، یعنی خون بہا کے یا قصاص کے. سمجھ آگئی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ مقتول کے اولیاء سے قسمیں اٹھائیں گے، تو وہ یہ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث میں جو ہے نا بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، یہ مقتول کے اولیاء سے گفتگو چل رہی ہے. کس سے گفتگو چل رہی ہے، مقتول کے اولیاء. بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، یا اسی جو ہے نا اسی حدیث میں ہے وہ کیا نام ہے آگے یہ بھی آتا ہے، وفی روایت ہے تحلفون 50 یمینا، کہ تم میں سے 50 پر قسمیں اٹھائیں. تو مقتول کے اولیاء کو کہا جائے. سمجھا. احناف کیا فرماتے ہیں، اہل محلہ ہی قسم اٹھائیں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا مقتول کی اولیاء کون ہے، مدعی، اور اہل محلہ کون ہے، مدعا ہے. تو مشہور خبر، مشہور حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. مشہور ضابطہ ہے، یہ ہے بھی خبر مشہور کہ بینہ گواہ کس کے ذمہ ہے، مدعی کے،
اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، ایک بات۔ دوسری، اس جو اس کے فصل اول میں ایک حدیث، فصل ثانی نہیں ہے، فصل ثالث میں بھی ایک حدیث، تو آج کی دوسری حدیث اور فصل ثالث کی پہلی حدیث احناف کس سے استدلال کرتے ہیں؟ اس میں کیا فرمایا؟ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم شاہدان، کیا تمہارے پاس دو گواہ ہیں کہ جو گواہی یشہدان علی قاتل صاحب، جو گواہی دے تمہارے مقتول کے قاتل کے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ پھر تم فاستحلفوہم، ان سے قسم لے لو۔ سمجھ آئی؟ ان کی روایت، ان کی حدیث کا جواب احنافی دیتے ہیں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ مقتول کے اولیاء قسم اٹھائیں گے، تو احناف فرماتے ہیں اصل میں ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قتیل کے بارے میں نا کہا ان سے کہ تمہارے پاس مقتول کے اولیاء سے کہا تمہارے پاس بینہ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود 50 قسم اٹھائیں گے اور بس بری ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان کی قسموں کا، مقتول کے اولیاء نے کہا یہود کی قسموں کا کیا اعتبار کریں، تو یہودی ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے، قسمیں کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اگر قسمیں اٹھانا چاہتے تو اٹھا لو، قسمیں اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو، لیکن اس کی تو ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ گویا کہ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ضابطہ بیان نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب نیچے دیکھ لیجیے، الفصل الاول، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سہل بن ابی حسنہ فرماتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود یہ دونوں خیبر آئے، پھر دونوں الگ جدا جدا ہو گئے کھجور کے باغ میں، پھر قتل کیا عبداللہ بن سہل کو، تو عبد الرحمن بن سہل اور حویصہ اور محیصہ دونوں مسعود کے بیٹے ہیں، یہ تینوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بات کی اپنے مقتول کے معاملے کے بارے میں، تو بات شروع کر دی، بات کرنے لگے عبد الرحمن جو کہ ان میں سے سب سے چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بڑے کو بولنے دو، بڑے کا لحاظ کرنا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں یعنی تاکہ کلام کی ذمہ داری بڑا اٹھائے۔ پھر انہوں نے بات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مستحق بنو اپنے مقتول کے یا اپنے صاحب ساتھی کے 50 قسموں کے ساتھ تم میں سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھا، تو فرمایا کہ تمہیں پاک کر دیں گے یہود اور اپنے ان میں سے 50 قسموں میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کافر لوگ ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ دیا اپنی طرف سے۔ قاری کے بات میں ہے کہ تم قسمیں اٹھاؤ 50 اور تم مستحق بن جاؤ گے اپنے جو ہے نا وہ قاتل کے یا اپنے ساتھ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت دی اور اپنی طرف سے 100 اونٹنیوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ عرض تو میں نے آپ کے سامنے ہی کر دی کہ اسے کون استدلال کرتے ہیں؟ احمد سلاس۔ باقی بات جو ہے نا وہ واقعہ، اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سہل اور جو ہے نا محیصہ ابن مسعود یہ دونوں گئے تھے خیبر، مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تھا، تو پھر کچھ زمینیں جو ہے نا کچھ باغات مسلمانوں نے تقسیم بھی کیے تھے، تو مسلمان ان کے پاس جاتے تھے کبھی کبھار، وہ چکر لگاتے تھے، تو یہ دونوں گئے تھے، تو پھر کسی باغ میں الگ الگ ادھر چلا گیا تو دوسرا ادھر چلا گیا، پھر جس جگہ سے جدا ہوئے تھے اس جگہ پر جب محیصہ بن مسعود آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ یہ مقتول پڑے ہوئے ہیں، سمجھ آئے؟ تو خیر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، تو عبد الرحمن بن سہل جو عبداللہ بن سہل کے بھائی تھے اور محیصہ حویصہ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن سہل، تو وہ بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کا لحاظ کر، بڑے کو بول۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ چچا زاد بھائی تھے کہ حدود میں وکالت چل سکتی ہے،
باقی واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسمیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اور تم اپنے مقتول کے مستحق بن جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کر دی۔ تو یہودی جو ہے نا، پھر بعد میں یہودیوں نے وہاں پہ فساد شروع کر دیا اور یعنی فحاشی شروع ہو گئی، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی نکال دیا، خیبر سے ان کو نکال دیا۔ پہلے یہاں سے نکالا گیا کہ ان کو مدینہ منورہ سے بنو قینقاع بنو نذیر وہاں پہنچے تھے خیبر میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں وہاں سے کیا کر دیا، نکال کر دیا۔ آگے دیکھ لیجیے تیسری فصل، یہ بھی رافع بن خدیج سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص ہو گیا مقتول خیبر، تو اس کے اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، انہوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو گواہ ہیں جو گواہی دیں تمہارے ساتھی کے قاتل پر۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے سوائے اس کے وہ تو یہودی ہے اور اس سے وہ بڑے کام کی ضرورت کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے 50 لوگوں کو منتخب کر لو، ان سے قسم لے لو، اور انہوں نے کہا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی دیت ان کو دے دی اپنی طرف سے۔ یہ کس کے مستدل ہے؟ احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تفصیل ہے، پہلے ان سے کہا تمہارے پاس گواہ ہے، نہیں ہے تو پھر ان سے قسم لے لو، اور جو پہلی روایت ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ راوی سے بات آگے پیچھے ہو گئی، تو جو پہلی روایت ہے جو ان کے مستدل ہے وہ ہے مبہم، اور یہ روایت کیا ہے، اس میں وضاحت ہے تفصیل، لہٰذا اسی کو لیا جائے گا نہ کہ اس کو۔ اچھا آگے ہے باب قتل اہل الردۃ والسعاة بالفساد، مرتد کے قتل کے بعد، مرتد کے قتل کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو فساد مچانے والے ہوتے ہیں، ڈاکو قذاف وغیرہ۔ اچھا مرتد کے قتل کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، جو بحث ہم نے کی ہے، مرد مرتد ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، عورت مرتد ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بات ہو چکی ہے، وہ تفصیل جو وہاں پر نے ذکر کی تھی وہ ساری تفصیل یہاں پر ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا سعی کی جمع ہے کوشش کرنے والا، یعنی جو فساد مچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے پہلی فصل، اکرمہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ زنادقہ لائے گئے، حضرت علی نے ان کو جلا دیا، تو یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچی، انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہیں کی وجہ سے کہ تم مت عذاب دو اللہ کے عذاب کے ساتھ، اور البتہ میں ان کو قتل کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ جو شخص دین بدل دے تو اسے قتل کر دو۔ زنادقہ کس کی جمع ہے؟ زندیق کی جمع ہے، زندیق، زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں وہ شخص جو اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے، اسلام کو حق مانتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت، کسی ایک امر کی ایسی تشریح کرتا ہے، ایسی وضاحت کرتا ہے جو نصوص اور قطعیات اور صحابہ اور اسلاف کی تشریح کے واضح خلاف ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ زندیق کہیں گے۔ کچھ لوگ حضرت علی کے پاس لائے، حضرت علی نے ان کو جلا دیا، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ خدا، خاص کر عبداللہ بن سبا کے جو پارٹی کے لوگ تھے ان میں سے حضرت علی نے پہلے ان کو سمجھایا، وہ کہتے نہیں یہی علی پہلے اوپر تھے، کس پر؟ عرش پر تھے، پھر علی کی شکل میں خدا جلا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے ان کو سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے گھر کھلوائے اور انہوں نے ان کو ڈال کر آگ لگا دی۔ یہ آگ اس لیے لگائے کہ کیا ہو جائے؟ عبرت ہو، عبرت بن، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی، وہ محمد احمد کا کی نام ہے، وہ کی کر
کیا کر رہے کر کیا نیچے دیکھ رہے پتہ نہیں کیا موبائل ادھر لگے وہ کیا کر رہا اس طرح نہیں کرتے ہوتے نا بھائی توجہ ہٹ جاتی ہے توجہ کرتے ہوتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے نا پھر توجہ نہیں تو استاد کی توجہ ادھر ادھر چل جاتی ہے اس طرح نہیں کرتے ہوتے غور سے سنتے ہوتے اللہ کی تو اب دیکھو کتنی صحیح بات میں کر رہا تھا ذہن سے لیکن اتنا اثر ہو گیا اتنا اثر ہو گیا سمجھ آ گئی کیا بات چل رہی تھی ہاں اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا اللہ کے بندوں کو ٹھنڈا پانی ڈال دو جوس ووس رکھتے نہیں یہ تو کم سے کم ٹھنڈا ڈال دیں عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے لا تعذبوا بعذاب اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو آگ کے ساتھ عذاب دینا اللہ کا کام تو پھر یہ آگے وضاحت آتی ہے روایت میں کہ جب علی کرم اللہ وجہہ تک یہ بات پہنچی عبداللہ بن عباس کی تو نے کہا ہاں جی یہ ٹھیک کرتے ہیں انہوں نے ٹھیک کر اور علی نے کیوں جلایا ان کو یہ ذرا عبرت کے لیے کہ جب عبرت حاصل ہو جائے کہ اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعویٰ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے آگے دیکھ لیجیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آگ جو ہے نہیں اس کے ساتھ عذاب دیتا مگر اللہ آگے دیکھیے علی سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ عنقریب ایک قوم نکلی گی آخری زمانے میں نوجوان ہوں گے بے وقوف ہوں گے کہیں گے لوگوں میں سے اچھی اچھی باتیں نہیں ایمان جائے گا ان کے حلق سے آگے وہ نکلے گے دین سے ایسے جیسا کہ تیر نکلتا ہے شکار سے بجہاں گئی تم ان سے ملو ان کو قتل کر دو فرمایا بے شک ان کے قتل میں اجر ہے اس شخص کے ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن اچھا فرمایا کہ کچھ لوگ آخر میں نکلیں گے اور داخ الاسنان اسنان سے کی جمع دان کو تو دان کے ذریعے سے عمر کا اندازہ ہوتا ہے نوجوان صفحہ صفی کی جمع ہے بیوقوف احلام حلم کی جمع ہے عقل تو فرمایا ایسے بیوقوف کو کچھ ہوں گے جو دین سے نکلیں گے ایمان ان کا آگے نہیں جائے گا آگے نہیں جائے گا اور اس طرح دین سے نکلیں گے شکار جب کسی تیر پھینکتے ہیں تو شکار سے آر پار ہوتا ہے اس طرح دین سے وہ نکلیں گے تو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کرو ان کے قتل کرنے میں اجر ہے ان سے مراد ہے خوارج خوارج کے بارے میں تو سنا ہے نا تھوڑا بہت ہاں خوارج جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تو حضرت علی کے ساتھ تھے تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے قرآن پاک کو اوپر کی قرآن پاک کے پاس اس کا فیصلہ اب صلح کا تو انہوں نے جب قرآن پاک ایسے میزوں پر اٹھایا ایسے اوپر کے ہاتھوں میں تو حضرت علی نے فرمایا تو اپنے لشکر سے کہا ابھی واپس آ جائے تو انہوں نے کہا اس سے 6000 لوگ الگ ہو گئے انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کو کیسے حکم بنا لیا ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ بن سکتا ہے اللہ کا فیصلہ نافذ ہو سکتا ہے قرآن کا نہیں قرآن پاک کو حکم بنا لیا بلکہ حضرت علی پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تو حرورہ ایک جگہ کی وہاں پر جمع ہو حرورہ جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کو بہت سمجھایا نہیں سمجھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مہربان ایک جگہ کی وہاں پر جنگ کی ان کو قتل کر دیا سمجھ آنے کے لیے تو یہ تھے خوارج آگے دیکھ لیجیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوں گی میری امت میں 2 جماعت ان میں سے ایک جماعت نکلے گی ان کی قتل کا ذمہ وہ لے گا جو ان میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا 2 جماعتیں ہوں گی مراد وہی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جماعت اور ان میں سے ایک جماعت نکلے گی کون یہی خوارج کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے جو شخص ان کو قتل کرے کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا مراد اس سے کون ہے حضرت علی سمجھ آ گئی آگے دیکھ لیجیے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم مت لوٹنا میرے بعد کفر میں کہ تم میں سے بعض کے گردن اڑائیں. مت لوٹنا کفار، کافر مت بن. کیا کسی کی گردن اڑانے سے، گردن مارنے سے کافر بنتے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کو جائز سمجھتا تو وہ کافر، اگر جائز نہیں تو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ گردن اڑانا یہ کافر ہمارا کام کافر. تیسرا وہی عام جواب کے تشدید تغلیظ پر کیا ہے مقبول. آگے دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان آمنے سامنے آ جائیں، ان میں سے ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھائیں تو وہ دونوں جو ہے نا وہ آگ کے کنارے پر ہوں گے. پھر جب ان میں سے ایک دوسرے اپنے ساتھی کو قتل کرتا ہے تو دونوں داخل ہوں گے اس جہنم آگ میں. ایک روایت میں ان سے یہ کہ جو مسلمان آمنے سامنے آ جائے اپنے دونوں تلواروں کے ساتھ تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں. تو میں نے کہا یہ تو قاتل ہے، تو مقتول کی کیا حال، کیا وجہ؟ تو فرمایا کہ وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کی قتل کرنے پر. اچھا، ایک تو یہاں پر الفاظ جو ہے نا جرف کو سمجھو. جرف نہار فنہار. جرف کہتے ہیں پانی یا سیلاب کا جو ہے نا، پانی جہاں سے بہہ رہا ہو نا تو وہ زمین نیچے سے گرتی ہے، نیچے سے گرتی ہے، اوپر سے ہوتی ہے لیکن سائڈوں سے گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو سائڈوں سے جو گرتی ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے گرنے کا احتمال ہوتا ہے کہ اوپر سے جلدی گر جائے. اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کمر کہتے ہیں. کمر سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ پڑا ہے. تو مطلب ہے کہ کنارہ ہے، دونوں جہنم کے کنارے میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اب فرمایا جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، دونوں آگ میں. قاتل وہ تو قتل کی وجہ سے ہوگا، مقتول کیوں آگ میں ہوگا؟ تو مقتول اس لیے آگ میں ہوگا کہ مقتول نے بھی قاتل کا عزم کیا تھا قتل کرنے کا، بلکہ صرف عزم نہیں، فعل تک بات پہنچ گئی تھی، لیکن وہ قتل نہ کر سکا. قتل نہ، لیکن پختہ عزم کیا تھا نا، اور صرف عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بات پہنچی تھی فعل تک. تو اس وجہ سے مقتول بھی جو ہے کس میں ہوگا؟ آگ میں ہوگا. اس لیے دونوں کے بارے میں آگے دیکھ لیجیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے عقل قبیلے سے. وہ مسلمان ہو گئے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کے پاس جائیں، زکوٰۃ کے اونٹوں کے پاس، ان کے جو ہے نا وہ پیشاب اور دودھ پیے. انہوں نے ایسا کیا تو ٹھیک ہو گئے. پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کے لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بندوں کو بھیجا، ان کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو کاٹ ڈالا اور ان کے آنکھوں کو پھوڑا اور ان کو داغا بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ مر گئے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آنکھوں کو پھوڑ دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کیل جو ہے نا وہ منگوائے گئے، ان کا حکم دیا گیا، ان کو گرم کیا گیا اور پھر ان کی آنکھوں میں وہ ڈالے گئے اور ان کو پھینکا گیا ایک پتھریلی زمین پر. وہ پانی مانگتے رہے تو نہ دیا گیا ان کو پانی، یہاں تک کہ وہ مر گئے. اچھا، یہاں پر ہے کچھ لوگ آئے تھے عقل قبیلے سے. بعض روایتوں میں الفاظ عرینہ کا آتا ہے، بعض میں عرینہ اور عقل دونوں کا آتا ہے. تو اب یہ تطبیق آپس میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 7 لوگ تھے. 4 لوگوں کا تعلق تھا عرینہ سے اور 3 کا تعلق تھا عقل سے. جہاں پر عقل آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جہاں پر عرینہ آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جہاں پر دونوں آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ آئے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی.
مطلب ان کے پیٹ خراب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے پاس جا کر ان کا پیشاب اور دودھ پیے. اچھا زکوٰۃ کے اونٹوں کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ ایک تو ایک فقیر تھے، دوسری بات ہے کہ مسافر تھے، تو زکوٰۃ کے مصرف میں تھے. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پر گئے، انہوں نے ایسا کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کے لے گئے، قذاق بن گئے، ڈاکو بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جب ان کے پیچھے بندوں کو بھیجا، پکڑ کے لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹا اور ان کے آنکھوں کو بھی پھوڑ دیا. یہ ان کو سزا دی اور ان کو پھینک دی دھوپ میں. پانی مانگتے رہے، پانی بھی نہیں پلائے گئے. اچھا بظاہر لگتا ہے کہ بڑی سخت سزا دی گئی اور مسلح بھی کیا گیا. سمجھ ایسا کیوں؟ تو اس لیے ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایک تو اس لیے کہ ان کا جرم ایک نہیں تھا، ایک تو مرتد ہو، دوسری بات یہ ہے کہ قاتل بنے، چرواہوں کو قتل کر دے، اور تیسری بات ہے کہ قذاق بن گئے، اونٹوں کو ہانکے لے گئے. تو اس لیے یہ سزا دی گئی. دوسرا جواب یہ کہ عبرت، تاکہ اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو، سیاست جسے کہتے ہیں سزا دی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جو مسلح کیا گیا تھا نا، یہ مسلح شروع کی بات ہے، اس وقت تک مسلح سے منع نہیں کیا گیا، اس کے بعد منع کیا گیا. اس وقت مسلح سے ممانعت نہیں آتی. اچھا یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پیشاب پیو اور دودھ پیو. تو اسی سے مالکیہ، حنابلہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جو جانور ہے ان کا پیشاب پاک ہے. یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا آ رہا ہے؟ پہلے کو سنا ہے. تو جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ناپاک. پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اتنا کہتے ہیں کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اگر کوئی اور جو ہے نا وہ علاج نہ ہو تو ماہر طبیب جو ہے یہ کہہ دے کہ اس میں شفا غالب ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا پیشاب کو اونٹ کے پیشاب کو بطور ایک دوا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. آگے دیکھ لیجیے دوسری فصل. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے پر ابھارتے تھے اور مسلح سے منع کرتے تھے. ابھی دیکھو ممانعت اب آ گئی، تو یہ ممانعت بات کی، وہ پہلے بات. مسلح کیسے کہتے ہیں؟ شکل پہ کاٹ دینا، کسی کے اعضاء کاٹ دینا، کسی کی ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، اس طرح جو ہے نا کسی کا پیٹ سے کاٹ دینا، چھیلنا کسی کا پیٹ وغیرہ، تو اس کو مسلح کہتے ہیں. تو مسلح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حتیٰ کہ کافر کے مسلح سے بھی منع فرمایا. مسلمان کا مسلح بھی جائز نہیں ہے اور اسی طرح کافر کا مسلح بھی جائز نہیں. تو یہ ممانعت آ گئی. اچھا آگے دیکھ لیجیے. عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاضر کے لیے چلے گئے، تو ہم نے ایک حمارہ دیکھا، ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا جیسا، اس کے ساتھ جو 2 بچے تھے. ہم نے ان کے بچوں کو لیا دونوں کو. حمارہ آئی اور وہ اپنے پر زمین پر لگانے لگی، مارنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فجع ہذہ، اس کو کس نے تکلیف دی ہے، دکھ دیا اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے بچے اس کو واپس کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی ایک بستی بل دیکھی، جس کو ہم نے کیا کیا تھا، جلا دیا تھا. فرمایا اس کو کس نے جلایا؟ تو ہم نے کہا ہم نے. تو فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ عذاب دے آگ کے ساتھ مگر آگ کا مالک. اچھا حمارہ کہتے ہیں سرخ رنگ کا ایک پرندہ ہوتا،
پرندہ ہوتا ہے سوکھا، چڑیا جو ہے اس سائز کا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اس کو حمارہ کہتے ہیں۔ تو حدیث واضح ہے کہ 2 بچے تھے تو انہوں نے وہ لے لیا اسے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تتفرش کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پرندہ یا مرغی وغیرہ پرندہ جو ہوتا ہے اپنے پر جو ہے نا وہ بچھاتا ہے اپنے بچوں کے اوپر، بچوں کو پروں میں لے لیتا، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے پر لگانے لگی زمین پر بچوں کے پیچھے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کیا؟ ہم نے کام نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اس کو واپس کر، اس کو تکلیف مت دو۔ تو پھر ہم نے واپس کر دی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو بھی تکلیف مت دو، اور یہاں پر بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ آئے روز ہم خبر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، بہت ہی غم کی بات، دکھ کی بات، افسوس کی بات۔ کسی کا بچہ مر جائے وہ اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے والدین، لیکن بچہ اغوا ہو جائے اس کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب بھی کھانے کا وقت آتا ہے والدین کو فکر لائن ہوتی ہے، کھانا کھایا ہو کہ نہیں کھایا ہو، عید کا موقع آتا ہے اس نے گوشت کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، سونے کا وقت آتا ہے اس میں وہ سویا ہوگا کہ نہیں سویا ہوگا، ہر وقت دل سے نکلتے ہی۔ کتنے ظالم ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اور سنا اس طرح ایک چونچیوں کی بستی پر ہم گزرے، اس کو ہم نے آگ لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے آگ لگائی؟ تو ہم نے کہا ہم۔ تو فرمایا مناسب ہے، آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتے ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ان قریب میرے امت میں اختلاف اور اختراق ہوگا، کہ قوم ہوگی جو اچھی اچھی باتیں کریں گی اور وہ اعمال ان کے برے ہوں گے، اور وہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے، وہ نکلیں گے دین سے جیسا کہ تیر نکلتا ہے شکار سے، نہیں وہ لوٹیں گے یہاں تک کہ لوٹیں واپس آئے تیر اپنے صوفان پر، اپنی چٹکی پر، اور وہ انسانوں میں اور جانوروں میں سب سے بدتر ہو۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کر دے یا جسے وہ قتل کر دے، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے اور نہیں وہ ہم میں سے ہوں گے کسی بھی چیز میں، جو ان سے جنگ کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا اپنے مسلمان لوگوں میں سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا التحلیق، سر منڈانا۔ اچھا، فرمایا تو لوگوں میں اختلاف افتراق ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو باتیں تو اچھی اچھی کریں گے لیکن اعمال ان کے برے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اچھے انداز میں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اچھی آواز میں پڑھیں گے، لیکن وہی دین سے ایسے نکلیں گے شکار نکلتا ہے، اور نہیں واپس آئیں گے دین کی طرف یہاں تک کہ تیر اپنی فوق پر آئے۔ فوق نہیں، لفظ کیا ہے؟ فوق، فوق کسے؟ صوفا، چٹکی۔ وہ جب کمان میں تیر ہم وہ ڈالتے ہیں نا پھینکنے کے لیے، تو جس جگہ پر تیر چڑھاتے ہیں اس کو ایسے لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوق کہا جاتا ہے، فوق نہیں فوق۔ تو فرمایا شر الخلق والخلیقہ، خلق والخلیق، بعض آدمی نے کہا اس کا یہ مطلب مخلوق، بعض نے کہا خلق سے مراد انسان ہے، خلیق سے مراد جاندار، کہ انسان جانداروں سے بدتر ہوں۔ بعض نے کہا کہ جو ہے نا وہ خلیقہ سے مراد موجودہ لوگ، خلق سے مراد آنے والے لوگ، یعنی قیامت تک سب سے بدترین لوگ یہ ہوں۔ تو فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا سب سے زیادہ مسلمان۔ تو فرمایا کہ علامت کیا؟ فرمایا تحلیق، یہ خوارج کی علامت۔ تحلیق کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے سر منڈانا، دوسرا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنا۔ اکثر طلبا آج بھی میرے پاس طلبا کا آج بھی کا حلقہ بنا کر بیٹھے، قبلے کی جانب بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
اچھا حلقہ بنا کر جو ہے نا پوسٹ کر دیں گے قبلے کی جانب اور گپے شپے لگائیں گے، ایسے مجلس میں بیٹھے ہو کسی حجرے میں، یہ کون سا طریقہ ہے مسجد؟ اور ادھر نماز کے لیے 1 منٹ رہ رہا ہوں، ذکر کا ٹائم ہے، ذکر کا وقت ہے، اللہ کو یاد کر، درود شریف پر آنکھیں بند کر کے ایسے اللہ اللہ کرے، جیسے بس ادھر خیال کر کے ادھر سے لفظ اللہ نکلنا ہے، ادھر سے دل، اور زبان تالو کے ساتھ لگا، آنکھیں بند کر کہ زبان نہ ہے تاکہ دل سے نکلے۔ یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، اللہ اللہ اس کو لطیف قلب کہتے ہیں نا تصوف کے اصطلاح میں۔ تو مطلب ہے ذکر کر، یہ بہت بری حرکت، بہت بری حرکت، نماز کا ٹائم اور اس طرح بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کر۔ تو بعض علماء نے کہا اس سے یہ مراد اگلی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو گواہی دیتا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر 3 باتوں میں سے ایک کے ساتھ، کہ وہ زنا کرے نکاح کے بعد تو بے شک اس کو رجم کیا جائے گا، یا وہ شخص جو نکلے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس پر اسے پھانسی دی جائے گی، یا اسے زمین سے جلا وطن کیا جائے گا، یا کوئی کسی کو نفس کو قتل کرے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ اچھا یہ وہاں پر ایک اور حدیث میں بھی آپ نے وہ 3 باتیں پڑھی ہیں، وہاں پر ارتداد تھا، یہاں پر ارتداد کی جگہ پر کیا ہے؟ حرابہ ہے۔ تو باقی سے بات تو واضح ہے، لیکن محاربا للہ ورسولہ فإنہ یقتل او یصلب، یہ حرابہ کی آیت آپ لوگوں نے پڑھی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 سزائیں، قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، یا ہاتھ اور پاؤں خلاف سائڈ سے کاٹے جائیں، یا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ اب اس کی سزا کے 4 سزائیں ہیں، یہاں پر 3 سزائیں حدیث میں قرآن پاک میں 4 ہو سکتا ہے، راوی سے آگے پیچھے بات ہو گئی ہو۔ اب 4 سزاؤں کی تفصیل یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا، یہ اس صورت کی بات ہے جب انہوں نے باغیوں نے، قذاقوں نے، ڈاکوں نے اس بندے کو کسی کو قتل کیا تو اس صورت میں ان کو قتل کرے، اور پھانسی دی جائے گی۔ یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب قتل بھی کیا اور مال بھی لیا، اور تیسری بات ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سائڈ سے کاٹے جائیں گے، یہ اس صورت کی بات ہے جب صرف مال لیا ہو، قتل نہ کیا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، یہ اس صورت کی بات ہے کہ مال بھی نہ لیا، قتل بھی نہ کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا۔ اب نفی کا جو ہے یہ جو حکم ہے 34، اس کا کیا، اس کی تو وضاحت کیا ہے؟ تو شفاعت تو فرماتے ہیں کہ اس کو جلا وطن کیا جائے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، دوسری سے تیسری کی طرف، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے زمین میں، یعنی قید کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ نفی من الارض سے مطلب ہے کہ آزاد نہ گھوم پھرے، اس کو جیل میں قید کیا جائے، یہ مطلب۔ آگے دیکھ لیجیے، ابن ابی لیلہ سے روایت کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے بتایا ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک شخص ان میں سے سو گیا، تو ایک شخص ان کے پاس گیا، بعض لوگوں کے پاس گئے، ایک رسی تھی اس کے پاس، تو وہ رسی ایک ساتھی نے لی، تو اس کے آنکھ کھل کے فزع گھبرایا بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ ڈرائے کسی مسلمان بھائی کو، یعنی رسی اٹھائی، اس سے جو شخص سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل کے فوراً گھبرا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر چھپے ہوتے ہیں دیوار کے پیچھے 2 ساتھ تو اس طرح جو ہے اس کو کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے جیسا کمزور دل والا ہو، اس کی موت واقع ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیٹھے تو اس لیے ایسا نہیں، دیکھو فرمایا کہ مسلمان کو ڈراتا نہیں۔
پینچر لگواؤ ان کو. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے لی اس زمین اس کی جزیہ کے ساتھ تو اس نے اپنے ہجرت کو توڑ دیا، اور جس نے کھینچی کسی کافر کی ذلت اس کی گردن سے اور پھر اپنی گردن میں ڈال دی تو اس نے اسلام کو اپنی پشت دکھا دی. کیا مطلب؟ کسی نے زمین لی کافر سے، وہ زمین تھی خراجی، جس کا وہ خراج ادا کرتا تھا، ٹیکس ادا کرتا تھا. اب اس نے مسلمان نے لی تو دیکھیے گا خراجی زمین اگر مسلمان لے نا تو وہ خراجی رہتی ہے. ابھی اور مسئلہ پڑھا ہے کہ خراجی زمین خراجی کی رہتی ہے. اتفاق ہے اس بات پر، اتفاق ہے. تو پھر پاکستانی زمین کون سی؟ کن سے ملی ہمیں؟ پہلے ادھر کون تھے؟ یا عشری ہے یا خراجی؟ جی خوشی ہے خراجی. پہلے میں نے آپ سے کہا اتفاق ہے اس بات کا، اتفاق میں نے سوال کیا. آگے آپ لوگ دیکھو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ اسلام کا نظام اراضی، شاید یہ نام دارالفتان میں رکھی ہوئی ہے، مکتبے سے ملے، بہت اچھی کتاب، بڑی بہترین کتاب ہے. وہ خرید اور اس پر تفصیل بحث کی، بہت بہترین کتاب. تو وہ کتاب خرید کے نا اس کو پڑھے، اس میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو خیر اگر فرماتے ہیں کہ اس نے خراج زمین لی تو پہلے خراج وہ ادا کرتا تھا، اب یہ ادا کرے گا. تو اس کی ذلت پہلے اس کے گردن میں تھی، اب اس نے اپنے گردن میں لی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دوسرا جو جمع ہے، جو دوسرا جملہ ہے ومن نزع صغار کافر من عنقه فجعله في عنقه، تو یہ مقابل بات کے لیے وضاحت ہے. یہ مقابل کے لیے کیا ہے؟ وضاحت. آگے دیکھ لیجئے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا خثعم قبیلے کی طرف. تو کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے بچنے کی کوشش کی سجدوں کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، ان کے قتل میں جلدی کی گئی. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصف دیت کا حکم فرمایا اور فرمایا میں بری ہوں اور ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے درمیان قائم رہتا ہو، قیام رکھتا ہو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا یعنی کیوں ہے، یعنی بیزاری کیوں؟ فرمایا وہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں، یعنی کافر مسلمان اتنا دور ایک دوسرے سے رہے کہ آگ نظر نہ. کچھ لوگوں کو بھیجا خثعم قبیلے کی طرف، وہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے پاس آئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے. باقی نماز وغیرہ کا زیادہ تفصیلات کا ان کو علم نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ نماز مسلمان پڑھتے، مسلمان ہو چکے تھے، نہ مسلم تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں گے. لیکن انہوں نے قتل کر دی. صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہم سے جان بچانے کی کوشش میں ایسا کر رہے ہیں، قتل کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دیے تھی اور فرمایا کہ میں بری ہوں اس مسلمان سے جو کافر کو درمیان رہتا ہے. صحابہ نے عرض کی یہ بیزاری کی تو فرمایا کافر کسی مسلمان کو کافروں میں نہیں رہنا چاہیے، اتنا دور رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ بیزاری اس لیے ہے کہ یہ کافروں کے درمیان رہتے تھے. اور یہ تو نصف دیت کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تبرع جو ہے نا وہ امر فرمائے. اچھا جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ ایمان نے روکا ہے ناگہاں موت کو. فرمایا کہ یہ مسلمان کسی کو ناگہاں قتل نہ کرے. ایمان نے، اسلام نے ناگہاں کسی قتل کو، اچانک کسی کو قتل کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا.
کہ کسی کو ایسا قتل نہ کریں۔ ہاں آپ لوگوں نے ایک پڑھا ہے سورہ انفال میں متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئہ۔ متحرفا لقتال کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم بھاگ نہیں سکتے، میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں دو صورتوں میں سے کسی صورت میں متحرفا لقتال، متحرفا لقتال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنگی چال چلنے کے لیے، کہ اپنے ساتھیوں سے کہا سفر سالار نے کہ دوڑ لگاؤ بھاگو، تب آپ ہمارے پیچھے آئیں گے نا تو ادھر چھپ کر بارش کے اوپر حملہ کریں۔ اب متحیزا الی فئہ یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے کہ قوت جمع کریں پھر حملہ کریں، لیکن متحرفا لقتال کی گنجائش یہاں پر معلوم ہو رہی۔ اسی طرح اگر کوئی مفسد ہو یا غدار ہو تو اس کو ناگہاں قتل کر سکتے ہیں۔ کعب بن اشرف کا واقعہ تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کعب بن اشرف کا واقعہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اگلے سال پڑھ لیں گے، بخاری شریف میں لمبا واقعہ ہے، ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی اسی طرح اچانک قتل کیا گیا، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں۔ عام حالات میں یعنی کوئی کافر ہے اس کو کوئی چھٹکے سے اچانک اس کو قتل کر دی تو اس سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت میں ہے ابو اچھا جریر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی غلام بھاگ جائے شرک کی طرف تو اس کا دم حلال، یعنی کوئی غلام کسی کا بھاگ کر مشرکوں سے لے جائے تو اور کسی نے اس کو قتل کر دیا تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اگر بھاگ کے ان کے ساتھ مل گیا تو اس کا دم کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، اس میں تھوڑی سی بات ہے، پھر وہ کریں وما علینا الا البلاغ۔